الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور قرآن مجید کے حوالے سے زندگی گزارنے کے کچھ اصول بتائے ہیں۔ وہی اصول ہمارے لیے بھی ہیں، وہی اصول ہماری نئی نسل کے لیے بھی ہیں، وہی اصول ہمارے بچوں کے لیے بھی ہیں۔ آج ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، سب سے زیادہ والدین اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے بے روی سے، گناہ سے، اس قسم کی باتوں سے بچ جائیں۔ کہ ہر والد کی خواہش ہے، والدین بہت پریشان ہیں اس معاملے میں۔ تو آج انشاءاللہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع سے انہی اصولوں کا انشاءاللہ ذکر ہوگا کہ بھئی کون سے ایسے طریقے ہیں جن طریقوں یا جن اصولوں پر چل کر ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے، ہمارے بچیاں گناہ سے، بے حیائی سے، بے روی سے، ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ جو نشست ہے اس نشست میں اس بات کی طرف انشاءاللہ توجہ دلائی جائے گی۔ پچھلے ہفتے کے مضمون کو لے کے آگے چلوں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی اصول جو آج کل کے بچوں اور بچیوں میں پیدا کرنا ہے والدین نے، وہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان۔ اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر شے، ہر چیز کو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ یہ سب سے پہلا اصول ہے کسی بچے کے، کسی بچی کے دماغ میں اس کے والدین کی طرف سے ایک محنت، ایک کوشش کرنے کے بعد یہ اصول اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ بھئی ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی۔ یہی اصول ذکر کیا تھا حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، اور قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ اے میرے بیٹے، اگر تو نے ایک ذرے کے برابر کوئی بھی عمل کیا، اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ سامنے کیا، بیابانوں، جنگلوں، چٹانوں، آسمانوں، زمینوں کے کسی کونے میں تم نے ایسا کیا، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے تیرے سامنے ظاہر کرے گا۔ یہ یقین، اس ایمان کی محنت ضرورت ہے، اس ایمان کی محنت کی ضرورت ہے آج ہمارے اندر بھی، ہمارے بچوں کے اندر بھی، کہ بیٹا بھول جاؤ۔ یہ ایک تربیت کا اصول ہے کہ بیٹا تم بھول جاؤ، والد ہے، والدہ ہے، استاد ہے، ان کے ڈر سے بعض دفعہ بچہ رک جاتا ہے، لیکن جب تک یہ محنت نہیں ہوگی تب تک بچہ گناہ سے نہیں بچ پائے گا۔ گناہ سے بچنے کے لیے پہلا اصول کیا ہے؟ بھائی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میرا والد ہے، میری والدہ ہے، میرا استاد ہے، میرا بڑا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
ظاہر ہے جب بچے کی بچپن، اسی وجہ سے والدین کہتے ہیں جی بچے پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچے کے اندر آپ نے یہ اصول پیدا ہی نہیں کیا کہ بیٹا اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جب بچے کی تربیت اس نہج پر ہوگی تو پھر والد یا والدہ جو نصیحت کریں گے بچہ اسے قبول کرے گا۔ کیوں؟ اس کے دماغ میں سب سے پہلی جو چیز بٹھائی گئی وہ اللہ کا ڈر تھا۔ اب وہ بٹھائی نہیں گئی ہوتی تو آپ جتنا چاہے اس کو نصیحتیں کرتے پھریں، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ بس چاہتا ہے کسی طریقے سے والد صاحب چپ کریں، والدہ چپ کرے اور میں اپنے کام میں لگ جاؤں۔ اور جب تربیت ہوتی ہے، جب ایک استاد یا ایک والد یا ایک والدہ کی طرف سے محنت ہوتی ہے، تو شیخ سعدی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک استاد نے اپنے بچوں پر اپنے بچوں پر محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد اپنے جو شاگرد تھے ان شاگردوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک کبوتر دیا، اور انہیں ساتھ یہ حکم دیا کہ بھئی اس کبوتر کو وہاں جا کے ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ چنانچہ جتنے طلباء تھے وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جو ٹائم دیا تھا اس ٹائم کے بعد واپسی ہوئی۔ واپس ہونے کے بعد جتنے بھی شاگرد گئے تھے سب نے یعنی کبوتر کو ذبح کیا ہوا تھا سوائے ایک کے۔ پہلے استاد صاحب نے پہلے جو لڑکا آیا اس سے پوچھا، طالب علم آیا، بھئی کیا ہوا، کہاں ذبح کیا؟ اس نے کہا جی میں بالکل ایسی جگہ پہ تھا جہاں سے مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، کسی نے کہا پہاڑ کی اوٹ میں، کسی نے کہا میں جھاڑیوں میں، جنگل میں، یعنی ایسی جگہ چھپے کہ کوئی جانور بھی نہیں دیکھ سکا ہمیں۔ بہت اچھے، استاد صاحب بظاہر خوش ہوئے۔ ایک جو تھا وہ زندہ پکڑ کے لے آیا۔ اب استاد صاحب نے باقی طلباء کے سامنے ذرا اس کو تنبیہ کے طور پر پوچھا کہ بھئی آپ کو میں نے حکم دیا تھا اور آپ اسے بغیر ذبح کیے لائے۔ اس نے کہا استاد صاحب آپ نے حکم دیا تھا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ایک شرط رکھی تھی، وہ شرط یہ تھی کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ استاد جی میں جگہ جگہ گیا، میں نے ایسی جگہیں تلاش کی کہ جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اخیر میں مجھے یہ خیال آ جاتا تھا کہ بھئی جہاں بھی چھپوں گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہوگا۔ تو استاد صاحب اس پہ خوش ہوئے اور پھر باقی اسٹوڈنٹس، باقی طلباء کو کہا کہ بھئی تم سب فیل اور یہ ایک اکیلا پاس ہو گیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے کے اندر سب سے پہلا اصول وہ یہ پیدا کیا گیا کہ بھئی بیٹا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، میں نہیں ہوں، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، جہاں کہیں زندگی میں ہوگے یہ یاد رکھنا کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بچپن سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ ایک تو اللہ کا ذکر ہے نا، ہم تسبیح پہ کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ بچپن سے اس کے سامنے یہ ذکر چلتے رہنے چاہیے، بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی بچے کو جب آپ نماز کا کہیں گے تو وہ نماز پڑھے گا۔ ہو نہیں سکتا وہ بچہ نماز نہ پڑھے، کیونکہ پھر وہ والدین کا ڈر وہ چیز سے نکل جاتا ہے۔ وہ اس کے ذہن میں صرف ایک ڈر ہوتا ہے کہ اللہ نہ ناراض ہو جائے، اللہ مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ پھر آپ نماز کا کہیں گے نماز پڑھے گا، آپ جس کام کا کہیں گے وہ کام کرے گا۔ لیکن ظاہر ہے یہ بات کرنے میں تو بہت آسان ہے، لیکن محنت اس کے لیے بہت درکار ہے۔ اس کے لیے آپ 3 سال سے محنت شروع ہو جائے گی۔ یہ تو پہلا اصول میں عرض کروں، اسی کے ضمن میں آئیں گی باتیں۔ دوسرا اصول کہ جس سے ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے، ہمارے بچیاں گناہوں سے، بے روی سے، ان چیزوں سے بچ جائیں گے، جب یہ پہلا اصول بچوں میں آ جائے گا، پھر دوسرا اصول، اس اصول کو ذہن میں رکھیے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو ذکر کیا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بیٹا نماز پڑھو۔ یہی حکم بھی دیا لقمان علیہ السلام نے، یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرو۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز، پہلا اصول تو بیٹھ گیا دماغ میں کہ بھئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے گناہ کا خدشہ بھی باقی ہے، تو اب آگے اللہ نے اس کا حل بھی بتا دیا کہ بیٹا یہ نماز تمہیں روکے گی، ان الصلاۃ، بے شک نماز یہ روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے۔ یہ خالق بتا رہا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے والدین کو بھی پیدا کیا ہے، پھر ان والدین کو اولاد عطا فرمائی ہے، اس نے یہ اصول بنائے ہیں کہ بھائی پیدا چونکہ میں نے کیا تو میرے اصولوں پہ چلو۔ اور میرا اصول کیا ہے؟ پہلی چیز میرا ڈر ان کے دل میں بٹھاؤ،
دوسری چیز، ان بچوں کو نماز پر لگاؤ، کیونکہ یہ نماز روکے گی اسے کس سے؟ بے حیائی کے کاموں سے، بچیں گے یہ بے حیائی سے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمارے ہاں بے حیائی کا مفہوم بس اس حد تک سمجھا جاتا ہے، بے لباسی، برہنہ پن اور گانا بجانا، مخلوط محفلیں، اس قسم کی چیزوں کو کہا جاتا ہے یہ بے حیائی کے کام ہے۔ حالانکہ یہ بے حیائی کا جو لفظ ہے نا، اس کا صرف یعنی ایک جز سمجھ لیجئے۔ اصل جو بے حیائی کا، حیا کا جو مفہوم، جو ہمارے حیا کی یعنی ضد ہے بے حیائی، برائی، فحش باتیں، فحش چیزیں، جسے ہم عام الفاظ میں بے حیائی کہتے ہیں۔ شرم بھی اسے ہمارے معاشرے میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے مطلب سے واقف نہیں ہوتا، بس کسی پر یہ بات لگا دی جاتی ہے، یا فلاں آدمی بڑا باحیا ہے، بڑا شرم والا ہے، فلاں آدمی بڑا بے حیا ہے، بڑا بے شرم ہے، بس اس حد تک۔ اس کے مفہوم کو آپ سمجھیں تو انسان کی پوری، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک بہت بڑا، بہت اہم شعبہ ہے، معمولی چیز نہیں ہے یہ، اور یہی نماز آپ کو اس سے روکے گی۔ پہلے حیا کو سمجھیے۔ حیا کے بارے میں لکھا ہے امام راغب اصفہانی نے، امام راغب فرماتے ہیں حیا کہا جاتا ہے انقباض النفس عن القبیح، ہر برائی سے رکاوٹ کے لیے، ہر برائی سے جو رکاوٹ بنتی ہے اسی کو حیا کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز، یعنی جو بے حیائی ہے اس سے روکنے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں ڈالی ہوتی ہے رکاوٹ، انقباض نفس، نفس پر بوجھ کا آنا، نفس آپ کو خود روکے گا، نفس رک جاتا ہے اس کام کے کرنے سے، یہ ہے حیا۔ اب اس میں ہر چیزیں تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، اس میں ایک بے لباسی نہیں داخل ہوتی کہ آدمی جو ہے بڑا بے حیا آدمی ہے، یہ کیسے کپڑے پہنے ہیں، بے حیا خاتون ہے یہ کیسے کپڑے پہنی ہیں، یہ چیزیں اس کا ایک میں نے کہا جز ہے۔ اصل کیا ہے کہ ہر قبیح فعل، ہر برے فعل سے رک جانا یہ حیا ہے۔ یہ رکاوٹ اللہ نے میرے آپ کے ہر شخص کے اندر اللہ نے فٹ کی ہوتی ہے قدرتی طور پہ، یہ ہے اصل میں حیا کا مفہوم۔ اس چیز پہ لانا ہے اپنی نئی نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو۔ دیکھو اس کی میں عام مثال آپ کو سمجھا دوں حیا اور بے حیائی کی۔ نفس دیکھیں، ہمارے نوجوان نسل، مثال کے طور پہ کوئی لڑکا نوجوان سگریٹ کا عادی ہے، عادی نہیں بلکہ سگریٹ پیتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچہ شروع میں سگریٹ پہ لگتا ہے تو سب سے پہلی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی مجھے کم سے کم میرے گھر والے نہ دیکھ رہے، تو اس لیے وہ کہیں چھپ کے پیتا ہے، اور پینے کے بعد اپنے جیب بھی جھاڑتا ہے، ساتھ کوئی اپنے ساتھ عطر لے جاتا ہے، پرفیوم لے جاتا ہے، ساتھ دکان سے کوئی ببل لے لیا، کوئی سپاری لے لی کہ یار میرے منہ سے بھی بدبو نہ آئے، میرے کپڑوں سے بھی بدبو نہ آئے، میں ایسے نہ ہوں میں گھر جاؤں تو والدین کو شک ہو جائے۔ ہوتا ہے نا ایسے؟ کرتے کرتے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اسی بچے کے کپڑوں سے سگریٹ کی ڈبی مل گئی، والدہ کو اس کے کپڑوں میں سے سگریٹ کے جو ہے نا نشانات مل گئے، کچھ بھی مل گیا، اور بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری والدہ کو پتہ لگ گیا، لہٰذا اب چھپانے کی، وہ والدہ تو ظاہر ہے وہ بیچاری تو ان کا تو کام ہی آج کل کی ماؤں کا یہ ہے کہ اولاد کو بگاڑا جائے کسی بھی اعتبار سے، تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے باپ کو نہ پتہ چلے اور بس دبا دیا وہیں۔ اب بیٹا تھوڑا سا اگلا سٹیپ لیتا ہے کہ باپ کے سامنے تو نہیں پیتا، لیکن اگر ماں دیکھ بھی لے تو وہ اس کے اندر سے وہ چیز ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے ماں کو تو ویسے بھی پتہ ہے۔ پھر کرتے 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 ماں سے، ظاہر ہے یہ چیز ایسی چھپتی نہیں ہے، باپ کو بھی پتہ لگ گیا، باپ نے 2-4 دفعہ پوچھ گچھ کی، کرنے کے بعد اب اگلی جو مرحلہ یہ آیا کہ وہ بچہ باپ کے سامنے بھی پینے لگ گیا۔ ایسے نہیں کہ گھر میں، یعنی کہیں سے گزر رہا تھا، باپ نے دیکھ لیا، بیٹے نے باپ کو دیکھ لیا، لیکن سگریٹ لگا ہوا ہے۔ ایسا کتنے ہوا ہے ہم نے، اور اللہ حفاظت فرمائے پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ وہی بیٹا اپنے باپ کے سامنے کرسی پہ بیٹھ کے سگریٹ پیتا ہے اور اس کا دھواں اپنے باپ کے چہرے پہ اڑاتا ہے۔ ایسے بھی بدبخت اولاد ہے۔ اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ وہ رکاوٹ تھی، جو رکاوٹ سب سے پہلے وہ رکاوٹ تھی کہ بھائی میرے والدین کو نہ پتہ چلے۔ اگلا مرحلہ آیا، والدہ کو پتہ چل گیا، والد کو نہ پتہ چلے، ابھی بھی رکاوٹ باقی تھی۔ اخیر میں آخری درجہ کیا ہے؟ بے حیائی کا آ گیا
کہ باپ ماں سب کے سامنے وہ سگریٹ پی رہا ہے. یہ ہوتی ہے بے حیائی. یہ مفہوم ہے اصل میں بے حیائی. آپ اپنے دفتر میں ایک اور مثال سمجھ لیجئے اور بات واضح ہو جائے گی. جب نیا نیا ایک بندہ ڈگری حاصل کرتا ہے, اچھی خاصی پڑھی لکھی, اس نے پڑھا لکھا بندہ ہے, اس نے ڈگری لی ہے, بہت بڑی ڈگری لی ہے, اس کے بعد وہ کسی دفتر میں گیا. اس دفتر میں جانے کے بعد اس کی نئی نئی نوکری ہے. ایسے دفتر میں گیا جہاں پر رشوت خوری کا نظام چلتا ہے. اس کے پاس کسی نے لا کے فائل رکھی. فائل رکھنے کے بعد اس کو کہا آپ نے میرا کام کرنا ہے. اس نے کہا جی کہ میں آپ کا کام کر دوں گا, 10 12 15 دن لگیں گے. شخص نے کہا نہیں مجھے ایمرجنسی ہے, آپ بتائیں, آپ کی کوئی چائے پانی, آپ کا کوئی خدمت کی جائے گی. شروع میں تو وہ کیا کہتا ہے, نہیں جی میں رشوت نہیں لیتا. اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے, ہم رشوت نہیں لیتے. کرتے 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 8-10 دن گزرنے کے بعد جب پیسہ سامنے آیا تو وہ کیا کرتا ہے, اکثر دفاتر میں ایسے ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جس وقت وہ رقم وصول کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے چاروں طرف دیکھ رہا ہے کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد وہ پیسے لے کے گھر جاتا ہے اور مزید 8-10 دن تک وہ اسی گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے کہ یار مجھے کسی نے دیکھا نہ ہو پیسے لیتے ہوئے. وقت گزرتا گیا, جب وہ اس ماحول میں رنگ گیا, 3-4 سال گزرے, دوبارہ سے مثال کے طور پہ وہی شخص آتا ہے اپنی فائل لے کے, اور یہ وہ شخص جو بیٹھا تھا اکیلا, آج وہ 6-7 آدمیوں کے سامنے بیٹھا ہوا. جب فائل اس کے سامنے آتی ہے تو وہ کہتا ہے بھائی اس کے ساتھ اگر ٹائر لگائیں گے تو یہ آگے چلے گی, آپ ٹائر نہیں لگائیں گے تو یہ فائل یہیں پڑی رہے گی. اس وقت اس کے 6 آدمیوں کے سامنے وہ یہ بات کرتے ہوئے اسے شرم نہیں آتی. یہ ہے وہ بے حیائی جس کے بارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں واضح طور پر. جب انسان سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر اس قسم کی چیزیں پروان چڑھتی. یہ حیا کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. دوسرا اصول کہ یعنی بہت گہرا اصول, یعنی بہت گہرا مفہوم ہے حیا کا. اس کو صرف بند نہ کریں بے حیائی کو, یعنی جو لوگ ننگے پھر رہے ہیں, جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کریں, نہیں, یہ ساری چیزیں حیا میں داخل ہیں. آپ کا معاشرہ اس وقت بے حیائی کے عروج پر چل رہا ہے, آپ کی نوجوان نسل, اور اس میں بہت بڑا دخل 2 چیزوں کا ہے, ایک آپ کے میڈیا کا, ایک آپ کے موبائل کا. یہ دونوں چیزیں انسان کو بے حیائی کے عروج تک لے کے جا رہی ہیں, اور عروج تک پھر ایسے بھی ہو رہا ہے. میں آپ سے واضح طور پر عرض کر رہا ہوں, باقاعدہ آپ کے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان, آپ کا بہت بڑا شہر ہے لاہور, اس شہر میں باقاعدہ ایک اسکول ہے, اس کا نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس اسکول اور کالج کا ماحول ایسا بنایا گیا کہ جب فائنل آخری فنکشن تھا تو اس آخری فنکشن میں باقاعدہ طور پر اسکول کے بچوں کی کیا عمر ہوتی ہے, 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں, کوئی خاص عمر نہیں. ان کے بچوں کو باقاعدہ طور پہ کارڈ پہ لکھ کے دیا گیا کہ بیٹا آپ نے اکیلے اسکول نہیں آنا, یہ پارٹی ہے, اس پارٹی میں آپ نے اپنا ایک ساتھی ضرور لانا ہے, اور وہ ساتھی آپ کی یعنی لڑکی کی شکل میں ہوگی, جسے عام الفاظ میں گرل فرینڈ بولتے ہیں. یہ آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے, آپ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, اور یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. 5ویں کے بچوں کو وہ کچھ پتہ ہوتا ہے جو ہمارے بزرگ شاید ہم لوگوں کو بھی جا کے کہیں 10 12 15 سال بعد جا کے پتہ چلا ہوگا کہ یہ بھی چیز ہوتی. یہ وہ میڈیا ہے, وہ دجال ہے جو آپ کو اس عروج تک لے آیا ہے. آپ دیکھ لیجئے ہمارے گھروں میں نہیں ہو رہا. ماں باپ سامنے بیٹھ کے ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, ماں کہہ رہی ہے مجھے یہ والا ہیرو پسند ہے, بیٹی کہہ رہی ہے نہیں جی آپ کی تو عمر گزر گئی, آپ کو یہ آپ کا ٹیسٹ ہی ایسا ہے. کہتے نہیں کہتے, یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. بیٹی کہتی ہے نہیں یہ والا زیادہ اچھا ہے. یہ وہ جسے میں عام الفاظ میں سمجھاؤں بھائی, جب گناہ کا گناہ ہونا ہی ختم ہو جائے تب معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے. یعنی گناہ کا احساس ہی ختم ہو جائے. ایک تو ہے نا گناہ, ایک ہے گناہ کے گناہ ہونے کا. اس معاشرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین فرمان, آپ علیہ السلام نے ایسے معاشرے کے لیے فرمایا تھا, اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت, جب تم میں حیا ختم ہو جائے جو چاہے کرو. ظاہر ہے جب گناہ کے گناہ ہونے کا احساس دل سے مٹ جائے تو پھر تو جو چاہے کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بات سمجھیے گا, جس شخص کے دل سے گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو گیا وہ شخص توبہ نہیں کر سکتا. پھر بات سمجھ آ رہی ہے؟
اس لیے کہ احساس ہی ختم ہو گیا، یار یہ تو گناہ ہے ہی نہیں، لہٰذا توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں میں اس وقت یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ ان کے اندر والدین کو دیکھا دیکھی، غیر محرم کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو ظاہر انہیں پتہ ہی نہیں غیر محرم کیا ہے، تو لہٰذا وہ چل رہے ہیں، ان کے نزدیک یہ گناہ ہے ہی نہیں۔ جب گناہ نہیں ہے تو وہ توبہ کس پہ کریں گے؟ توبہ تب ہوتی ہے جب گناہ کا یعنی پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے، توبہ اس وقت ہوتی ہے، اس وقت نہیں ہوتی کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں گناہ ہے بھی ہے کہ نہیں۔ بات سمجھیے گا، بہت باریکی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مضمون بہت ایسا موضوع ہے کہ جو تھوڑا سا یعنی مشکل اس اعتبار سے ہے، میں حیا کو سمجھا رہا ہوں۔ اسی معاشرے کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی جب اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، تمہاری جو مرضی کرو، کیونکہ یہ ہے وہ فرق، جو فرق ہمارے بچوں میں پیدا ہوگا۔ اور یہ فرق کے لیے اصول بتایا اللہ تعالیٰ نے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، یہ نماز تمہیں روکے گی بے حیائی سے۔ بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس یہ نماز، لیکن کب؟ میں نے کہا اصول نمبر 1 یاد رکھیے گا، جس وقت تک بچے کے دماغ میں یہ ہوگا میں دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جاؤں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ بچہ چاہے انگلینڈ چلا جائے، چاہے آسٹریلیا بھیج دیں اسے، جس ملک میں بھی بھیج دیں آپ، جس معاشرے میں بھیج دیں، بچپن سے اس کے دماغ میں اگر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میرا والد نہیں نہ صحیح، میری والدہ نہیں نہ صحیح، میرا استاذ مجھے سمجھانے والا میرا بڑا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس بچے کے دل میں، ہم سب کے دل میں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ تو ایسا اصول ہے کہ سب کے لیے جاری ہوگا۔ پھر دوسرے اصول پہ آئیں گے کہ یہ نماز، اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرو۔ کیوں؟ یہ نماز آپ کو روکے گی بے حیائی سے، آپ کی مدد ہوگی اس میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ نے فرمایا، ترجمے پہ غور کیجئے، اللہ فرما رہے بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے، حالانکہ نماز نہیں روکتی، روکنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی اہمیت مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو عمل ہے اللہ کی یعنی اللہ کی ذات کیسی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی اہمیت بتانے کے لیے پوری نسبت اس عمل کی طرف کر دی کہ بھئی روکنے والی تو میں ہوں، روکوں گا تو میں، ذات میری ہے، لیکن اس عمل کی اہمیت کا سمجھو کہ یہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکے گی۔ بات کو سمجھیے، اللہ نے نماز کی اہمیت بتائی ہے، تب ہمارے معاشرے میں یہ پروان چڑھے گی کہ جب نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی تب نماز کی پابندی ہوگی۔ یہ تو اہم اصول ہیں زندگی کے۔ پھر آپ علیہ السلام نے جو اگلا مرحلہ آئے گا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو۔ یہ بھی ظاہر ہے اہم چیز ہے، لیکن اور اس پر کافی دفعہ بات عرض کی گئی ہے۔ اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے مارو۔ 20 سال کی عمر میں مارنے کا حکم نہیں ہے، 16 سال نہیں، 10 سال کی عمر میں، اس لیے کہ وہ مار اسے وہ نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ مار اسے فائدہ دے گی۔ آپ کہیں میں 16 سال کا ہو گیا بچہ، اب میں اسے ماروں گا تو اب تو نقصان ہوگا نا، اب تو وہ بغاوت کرے گا، اب تو باغی ہوگا۔ ہونا نہیں چاہیے، بدبختی ایسی اولاد کے لیے۔ وہ تو خوش ہوں کہ ہمارے والدین کو ہاتھ اٹھا دیں ہم پہ، آج کل تو والدین اٹھاتے ہی نہیں نا، تو ظاہر اولاد بھی مست ہوئی پڑی ہے۔ تو بہرحال دوسرا اصول سمجھ لیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز یہ بے حیائی سے روکے گی۔ اور میں نے عرض کیا کہ بچوں کے اندر گناہ کے احساس پیدا کریں کہ بیٹا یہ گناہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، اس کے اندر سے احساس ختم نہ ہونے دیں۔ جھوٹ ہے، جھوٹ کا احساس ہی نہیں، وہ بول دے گا پھر، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دیکھا ہے باپ بھی جھوٹ بولتا ہے، ماں بھی جھوٹ بولتی، میں بھی بولوں گا۔ یہ جھوٹ گندگی ہے، اسے سمجھایا جائے بیٹا اس جھوٹ سے اللہ ناراض ہوگا تم سے، اور ظاہر ہے وہ تب ہوگا کہ جب والد خود نہیں بولے گا، والدہ خود نہیں بولے گی۔ اس کے لیے اپنے بچے کو وقت دینا پڑے گا، اسے سمجھانا، اور بات بات پہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج سنا جا کے بچے کو بٹھایا، بیٹا بیٹھو اب میں تمہیں سمجھاؤں گا، 1 گھنٹہ آپ نے سمجھایا، 1 ذرہ اس پر اثر نہیں ہوگا۔ اپنے گھروں کے تذکرے ایسے کریں کہ اپنے بچوں کے دلوں میں وہ بات بیٹھتی چلی جائے، آپ کا ہر بات اللہ سے شروع ہو، اللہ پہ ختم ہو۔ اور یہ ظاہر ہے تب بھی ہوگا کہ جب والدین کو پتہ ہوگا کہ کون سے کام کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جس کا اللہ نے حکم دیا وہ تمام کام جائز ہیں،
جن سے اللہ نے روکا ہے وہ تمام کام ناجائز ہیں. وہ تب ہوگا جب والدین کو خود پتہ ہوگا یہ کام ٹھیک ہے یہ غلط ہے. اتنا دین پہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اتنا دین جاننا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے کہ بھائی وہ 24 گھنٹے کی زندگی وہ کیسے گزارے, اسے پتہ ہو کہ کرنا کیا ہے میں نے. یہ بہت اہم چیز ہے. تو یہ دوسرا اصول ہے بھائی. جو نوجوان سن رہے ہیں اپنی زندگی اگر بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائیں. کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی مسئلہ نہیں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ بہترین طریقہ یہ ہے تنہائی میں اس بات کو بار بار غور کریں. جب آپ بالکل اکیلے ہیں کمرے میں بیٹھے ہیں, دیکھیں جب بچہ نماز پہ آئے گا نا تو اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوگی کہ میرا بدن اور میرے کپڑے پاک ہو جائیں. یہ بات اشارے سے میں سمجھا رہا ہوں, سمجھنے والے سمجھ چکے ہیں. جب ایک شخص کو نماز کی عادت پڑ جائے گی تو اس کی یہ خواہش اور کوشش ہوگی میرا بدن اور میرے کپڑے پاک رہیں. اور ظاہر ہے پھر یہ کب ہوگا, یہ اگلا مرحلہ جب وہ تنہائی میں بیٹھا ہوگا, گناہ کے اسباب ہوں گے, موبائل ہوگا, ہر چیز ہوگی, اس وقت میں اس کے دماغ میں یہ بیٹھی ہوگی یہ بات کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ بات بٹھانی اپنی اولاد کے دلوں میں. اور ظاہر ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. آج نہیں تو کل انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. آپ آج سے نیت کریں, جو ہو گیا سو ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں. آج سے انشاءاللہ نیت کریں. اللہ سے دعا ہے, ایک بہت اہم بات جو اس ضمن میں آئے گی وہ میں بات عرض کر دوں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے ہاں ایک سوچ ہوتی ہے کہ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے فلاں آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے. ہمارے ایک استاد صاحب ہیں, ان سے یہ شخص نے کہا, سوال کیا باقاعدہ کہ حضرت میں آپ دیکھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے, اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کا ایک لفظ چھوڑو, ایک زبر زیر بھی غلط نہیں ہو سکتی, یہ ایمان ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی میں تو پھر بھی گناہ کر رہا ہوں. ہم میں سے ہر شخص ایسا ہی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی پھر بھی گناہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو اللہ معاف کرے, پھر تو ایک اعتراض دل میں اٹھتا ہے کہ بھائی پھر نماز کیسے روکتے ہو. ہمارے استاد صاحب نے بہت زبردست اس کو سمجھایا. اس کو کہا دیکھو بھائی آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کہا 5. تو کہا جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا اس وقت گناہ کر رہے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا نماز تو روک رہی ہے آپ کو گناہ سے. بات واضح ہو رہی ہے کہ جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں دن میں, مثال کے طور پہ جمعے کے لیے آپ تشریف لائے, تو یہ 15-20 منٹ کوئی گناہ ہوا آپ سے؟ اللہ نہ کرے کوئی گناہ نہیں ہوا. تو نماز نے تو اپنا کام کیا ہے کہ نہیں کیا؟ نماز نے اپنا کام کر دیا ہے. اب اگلا مرحلہ, اگلی بات سمجھیے گا, میں مثال سے سمجھاؤں گا. جو لوگ شوگر کے مریض ہیں آج کل ان کے لیے بہترین جو چیز آئی ہے انسولین, آخری حل ہوتا ہے اور بہترین ہے. ڈاکٹر حضرات کہہ دیتے ہیں اگر کوئی شوگر زیادہ مسئلہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ انسولین شروع کر دیں. اب انسولین لگا رہے ہیں آپ, لیکن ساتھ ساتھ اس مریض کے دائیں جانب باقاعدہ طور پہ ایک مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا ہے جس کو حضرت صاحب ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھا رہے ہیں, اور انسولین بھی لگی ہے. تو کیا انسولین اپنا اثر نہیں کرے گی؟ انسولین اپنا اثر کر رہی ہے, لیکن یہ جو ساتھ یہ جو حضرت کام کر رہے ہیں نا, اس کی وجہ سے اس کو نقصان ہو رہا ہے. نماز مجھ پہ, آپ پہ, ہر شخص پہ اپنا اثر کر رہی ہے, لیکن ہم لوگ رکاوٹ نہیں بنا رہے بیچ میں, ہم لوگ نہیں چھوڑ پا رہے گناہ کو. دیکھیں ایک ہے گناہ کا ہو جانا, وہ ہوتا رہے گا ساری زندگی, وہ کشمکش لگی ہوئی ہے, اسی لیے اللہ نے توبہ رکھی ہے. ایک ہے گناہ کا کرنا, دونوں میں فرق ہے. ایک ہے نماز کا اثر, وہ ہو رہا ہے ہر شخص پہ. ایک ہے کہ آپ نے خود رکاوٹ کیوں نہیں لگائی. دیکھیں بعض گناہ ایسے ہیں جن سے انسان بچ سکتا ہے لیکن نہیں بچتا, کر جاتا ہے نا, کر گزرتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے ہمیں رکنا ہے. اب بات واضح ہو جائے گی. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر 100% گناہوں میں ملوث ہے, یعنی اس کی زندگی میں 100% گناہ چل رہے ہیں, تو بہترین طریقہ ہے کہ وہ صرف 5% یا 10% چھوڑنا شروع کر دے. ہم یہ نہیں کہہ رہے 90% چھوڑے, 100 کے 100 چھوڑ دے, نہیں. آپ 10% چھوڑیں. آپ 10% جب چھوڑیں گے نا, اللہ آپ کو 20% سے بچائے گا. جب آپ 20% چھوڑیں گے, 25% چھوڑیں گے, اللہ آپ کو 50% گناہوں سے بچائے گا. جب آپ 50% سے بچیں گے, اللہ آپ کو 100 سے بچائے گا. یہ تو 100% طے بات ہے. تو اس لیے بھائی مایوس نہ ہو,
نماز اپنا اثر کرتی ہے. دن میں اگر 1 گھنٹہ آپ کا نماز پہ لگتا ہے مثال کے طور پہ، تو اس 1 گھنٹے میں آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. جب آپ مسجد سے گھر تک چل کے آتے ہیں تو ادھر آنے اور ادھر بیٹھنے اور نماز پڑھنے تک آپ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، یعنی گناہ نہیں آپ کر رہے، تو یہ نماز کا اثر ہو رہا ہے. باقی اب آپ خود نہیں بچ رہے تو یہ آپ کا قصور ہے. اس کا میں نے حل بتا دیا کہ 5% کوشش کریں، اللہ کرے گا انشاءاللہ 100% تک. باقی گناہ اور توبہ کا مرحلہ چل رہا ہے، گناہ ہوتا رہے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. توبہ اللہ نے رکھی ہے، توبہ بھی کرتے رہیں، ساتھ ساتھ کرتے رہیں. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ 90% تک گناہوں سے انسان بچ جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے.